نہیں تھا, جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. آج حسنی کی ملیکہ سے اس کا نکاح ہونے والا ہے, یہ مالدار ہونے والا ہے, دولت اس کے قدموں کے نیچے بچھائی جانے والی ہے, بازار کے اندر اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا ہے, اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہے. لیکن جب بات آئی ہے مصطفیٰ کے دین کی, جب بات آئی ہے دین اسلام کی, اس کے کان کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ کہاں ہے دین اسلام کے وہ سپاہی جو دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی تلواریں نکال کر کے جو ہے کافروں کے گلوں کو کاٹنے والے ہیں. یہ نوجوان اپنے شادی کے کپڑے واپس کرتا ہے, اپنی دلہن کے جوڑے کو واپس کرتا ہے, اور واپس کرنے کے بعد جو ہے ایک دکان پر جاتا ہے, اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ایک تلوار چاہیے, جنگ میں جانے کے لیے مجھے گھوڑا چاہیے. کسی نے پکڑ کر کے کہا تھا, نوجوان یہ تو بتا, تیرا نکاح ہونے والا ہے, تیری شادی ہونے والی ہے, اور تو بازار کے اندر لباس خریدنے کے لیے آیا تھا, لیکن تیرے ہاتھ میں تلوار کیا کرے گی, تو گھوڑے کا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا سنو, یہ جو مجھے عزتیں ملی ہے یہ میرے خاندان والوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے, یہ جو مجھے عظمتیں ملی ہے میرے خاندان والوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے, اگر مجھے یہ شہرت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے. چل کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں آقا, تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم, عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. یہ جو نیپال کا نقشہ بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں. وہ جو دونوں بھائی بیٹھے, آپ یہاں آ جائیں, آگے والی کرسیوں پہ آ جائیے, آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیے, اور موبائل چلائیے مت, بند کیجئے. موبائل میں زیادہ وقت, دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائل میں زیادہ وقت گزارا نہ کیجئے. داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے. داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے. یہ قوم کے نوجوان جو ہوا کرتے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں. آپ کو محفلوں میں آگے ہونا چاہیے. آپ کے امام صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کریں. اور ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا امام حسین کے حوالے سے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں, ابھی خبر آئی ہے کہ کچھ لوگ چھت کے اوپر لنٹر پر بیٹھے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ نیچے آ جائیں. اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو ہم سے آپ شکایت نہ کریں. بہت تیزی کے ساتھ محفل پاک میں آ جائیں. آپ وہاں نہ دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت میں ہوں, اس لیے کہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں. جب تک میں مائک پر ہوں یا علماء مائک پر آئے, آپ کو مائک کی طرف دیکھنا ہے. آپ انہیں دیکھیں, ہم آپ کو دیکھیں گے. ہائے محبت ایک طرف سے ہو دگا دیتی ہے, دونوں طرف سے ہوتی ہے مزہ دیتی ہے. ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, بھول گئے آپ, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, یقیناً یہ میری قسمت کی معراج ہو جائے. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, یقیناً یہ میری قسمت کی معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا, اگر خیرات دینا, اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے, شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے. سبحان اللہ. علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے, شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے. سرے حسین نے, سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان, جو جیتنا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے. سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان, جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے, سبحان اللہ, چلتا ہے. جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے. سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان, جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے. بلا تاخیر شاہی کتابت ناصر مسلک حق و صداقت والا حضرت علامہ مفتی عبد القادر مراد آبادی سے عرض کرتا ہوں, وہ تشریف لا رہے ہیں. محبتوں کے سائبان میں نعرے سے استقبال کریں. پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک, دائیں سے لے کے بائیں تک. آپ کم ہے اس کا غم نہ کریں, ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں. ہاتھ نہ اٹھے سمجھ جانا پڑوسی کی جیب میں ہے. ہاتھوں کو اٹھائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ,
یہ علماء آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں، مدینے سے آپ کو حضور دیکھ رہے ہیں، محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری نگاہیں محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں لیکن گلاب ہو تم۔ ایک اسٹیج علماء ذویل احترام، میری محبت بھری سماعتو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات جلا کر کے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مبارکباد کے حقدار ہیں آپ حضرات کہ آپ نے ایسے موسم میں، ایسے دور کے اندر، ایسے ماحول میں اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کو، محفل رسول پاک کو سجایا ہے۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان محفلوں کو سجاتے ہیں کہ جن محفلوں کو سجانے کے بعد گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ کوشش ہے ہمارے عالی جناب حضرت علامہ مولانا نوشاد رضا صاحب قبلہ کی اور آپ لوگوں کی کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر محفل رسول کو سجایا ہے۔ ورنہ تو جا کر کے دیکھو لوگ آج بھی محفلیں سجاتے ہیں، کوئی کسی طریقے کی محفل سجاتا ہے، کوئی کسی طریقے کی محفل سجاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے پسند فرماتا ہے اس سے اپنے محبوب کی محفلوں کو سجا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ رب نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شمار کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ دی، اس بات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دھڑکنے کے لیے سینے میں دل رکھا، اس بات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جسم کے ہر پارٹ کو دیکھا جائے، باڈی کے ہر ایک چیز کو دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر میرا ذکر کرو۔ اب دیکھا جائے تو دنیا کے اندر اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور کیسا امتی بنایا ہے سماعت فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ وہ دن رات گناہ کرے گی لیکن ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ اب شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کو بلایا، تمہارا بھائی چلا آیا۔ تم نے اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، تمہارے رشتہ دار چلے آئے۔ تمہارے ملنے والے یار دوست تھے، سارے کے سارے چلے آئے۔ اور آنے کے بعد کسی نے کھانا کھایا ہے، کسی نے آنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں دی ہیں، کسی غریب کو آپ نے بھوک مٹائی ہے تو وہ غریب آپ کو دعائیں دے کر کے گیا ہے، کسی نے کوئی روٹھا ہوا تھا اس کو منایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو تو دیکھا پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے بھائی
کو بلایا تو تمہارا بھائی چلا آیا, آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا تو خاندان والے چلے آئے, آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تو رشتہ دار چلے آئے. اب یہ مولانا ہے, یہ جانتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میرا رشتہ دار آ جائے مجھے خوشی ہوتی ہے, میرے گھر کے اندر میرے خاندان والے آ جائیں اس بات پر میں خاندان والوں کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے رشتہ دار میرے کہنے پر میرے گھر آ جائیں میں شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ان کے دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ جب میرا باپ بھی مجھ سے راضی ہے, میرے بھائی کی شادی میں میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہے, میرے خاندان والے مجھ سے راضی ہے, میرے خاندان والے بھی آ گئے ہیں, میرا بھائی بھی آ گیا ہے, میرا رشتہ دار بھی آ گیا ہے, تو ان کے دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ رب نے جس کی خاطر جو ہے ساری کائنات کو بنایا ہے, اگر وہ نبی بھی میرے گھر کے اندر تشریف لے آئے, آمنہ کا لال بھی اگر آ جائے تو میرے گھر کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے, میرے گھر کی جو برکتیں ہیں وہ تو بالا ہو جائیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. جب انہوں نے دل کے اندر یہ سوچا تو انہوں نے یہ سوچنے کے بعد سوچا کہ آمنہ کے لال کو کیسے بلایا جائے, آمنہ کے لال آتے کس طریقے سے ہیں. تو صاحبو یاد رکھو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ میرے سرکار تشریف لے کر اللہ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب. نعرہ تکبیر. جہاں اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجائے میرے سرکار تشریف لے کر کے آتے ہیں, اور کیسے تشریف لاتے ہیں یہ آپ نے ہر جگہ سماعت کیا ہوگا, محفل میلاد میں آپ نے سماعت کیا ہوگا. اب بات آگے کو سماعت فرمائے, رب کہتا ہے کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی کو ایک بیٹے کو پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ملایا تو ملانے کے بعد 2 پریوار ایک ہو گئے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو ہم نے ان نعمتوں کا کس طریقے سے تذکرہ کیا ہے, ہم نے کیسے اس کا ذکر کیا ہے, تو پتہ چلے گا کہ ہم نے ذکر ایسے کیا ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے اور بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو جا کر کے میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میرے گھر تشریف لے کر کے آنا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے, ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے. اسی طریقے سے اپنے بھائی کو تم نے کہا, اپنے خاندان والوں کو گاؤں والوں سے کہا کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب تم نے اپنے گاؤں کے اندر اپنے بیٹے کی شادی کا تذکرہ کیا, اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں گاؤں والوں کو بتایا. اب رب دوسری آیت میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو گے, اگر ذکر تم لوگوں میں کرو گے تمہارا رب تمہارا ذکر فرشتوں میں کرے گا, اگر تم محفلوں میں کرو گے تمہارا رب تمہارا ذکر جنت میں کرے گا, اگر تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا لوگوں کے درمیان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کرے گا. ارے صاحبوں نبی کی محفل سجائی ہے, ہم زمین پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ذکر کرنے کی وجہ سے رب نے یہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہے کہ ہمارا ذکر جنت میں ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر آمنہ کے محفل کو سجا لیا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت رسول اکرم, عظمت رسول اکرم, جشن شادی زندہ باد. بہت اچھا. تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہم چند لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں, لیکن میرا رب اس بات پر قادر ہے, وہ چاہے تو ساری کائنات کے اندر ہمارا ذکر کرے. تو جیسے ذکر کرو گے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا, ترقی عطا فرما دے گا, نعمتوں کے اندر جو ہے اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. کیسے برکتیں ہوتی ہیں, برکتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے 4 مالا بلڈنگ بنا لی ہے تو یہ برکتوں کی وجہ ہے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا لباس اچھا ہے, برکتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں. برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب تیرے گھر کے اندر وہ اس کی بیٹی بیاہ کر آئے گی, جب تیرا بیٹا میرے رسول کی سنت کو ادا کر کے آئے گا, اور آنے کے بعد وہ جب تیرے گھر کے اندر قدم رکھے گی تو عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کو بچپن میں یہ شان عطا کی تھی کہ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کو رحمت کے فرشتوں سے بھر دیا. یہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اور باپ کے گھر سے نکاح ہونے کے بعد قدم نکالا ہے, رب نے اس کے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, اور آج یہ بیٹی جو ہے نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شوہر کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اور جب یہ بیٹی میرے نبی کی سنتوں پر چل کر میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کے کردار کو اپنا کر
کرنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر کے اندر آتی ہے تو رحمت کے فرشتے ایسے آتے ہیں، رب کی رحمتیں ایسے برستی ہیں جس طریقے سے برسات کے موسم میں پانی برسا کرتا ہے۔ تو ہم تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں نہانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہم پر رحمت و انوار کی بارشیں فرما رہا ہے، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے شادیوں کے اندر غلط لباس پیدا کر دیے ہیں، ہم نے شادیوں کے اندر غلط رسمیں ڈال دی ہیں۔ اگر ان رسموں کو چھوڑ کر آج بھی ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، آج بھی ہم اپنے نبی کے صحابہ کے طور طریقوں کو اپنا لیں تو ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن اسود۔ یہ کالے ہیں، رنگ کالا ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے بعد راستہ چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑنے کے بعد جنگل میں جا کر کے رہنے لگے ہیں۔ اب جنگل کے اندر جب رہنے لگے تو جنگل کے اندر کوئی قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں نے جاتے ہوئے بات کی ہے کہ دیکھو تو صحیح یار مکہ کی دھرتی پر کیسا نوجوان آیا ہے کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر غریب اس کے دروازے پر آتا ہے تو اس کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے، امیر آتا ہے تو اس کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے۔ وہاں رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں دلوں کی محبتیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ بات سنتا ہے، سننے کے بعد جو ہے جنگل کی وادیوں کے اندر سے نکل کر کے میرے سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد میرے سرکار کو دیکھتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا راستہ دے دیا جائے، اس لیے کہ ایک دیوانہ دل کے اندر محبتوں کو بٹھا کر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ملاقات کرتے ہیں میرے سرکار سے، میرے سرکار سے فرمایا عرض کرتے ہیں آقا میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، میرے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا تمہیں کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتے آقا سب کے دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ کون سی سنت پر؟ آقا آپ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نکاح کیا جائے، لیکن آقا میں کسی کے پاس بھی نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں تو لڑکیاں مجھے منع کر دیتی ہیں، لڑکوں کے گھر والے لڑکیوں کے گھر والے منع کر دیتے ہیں۔ آقا میں کس کو پیغام بھیج کر کے آؤں؟ میرے سرکار نے فرمایا اگر تمہارے دل کی تمنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت کو ادا کیا جائے، آمنہ کے لال کی سنت پر عمل کیا جائے تو جاؤ، جانے کے بعد شہر کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار ہو، جس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جا کر کے اس سے کہہ دینا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ انکار کرے تو کہہ دینا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے، مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نوجوان شہر کے اندر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد لوگوں سے معلوم کرتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں انسان ہے جو بہت مالدار ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، لوگ اس کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یہ کالا نوجوان ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس انسان کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن اسود ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باپ نے جب یہ سنا دوڑ کر کے دروازے پر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک ایسا انسان کھڑا ہے کہ جس کا رنگ کالا ہے، جس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، جس کی آنکھیں ملانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ معلوم کرتے ہیں بتاؤ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، آمنہ کے لال نے بھیجا ہے۔ تو وہ نوجوان سے ابھی اتنا کہتا ہے تو وہ گھر کا مالک کہتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میرے پاس تو مال بھی اتنا ہے، میں چاہوں تو اپنی بیٹی کی مالداروں کے گھر شادی کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا تو رنگ بھی کالا ہے، تمہارے پاس تو مال بھی نہیں ہے اور تم رشتہ لے کر کے میری بیٹی کا آئے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد نوجوان پلٹنے لگتا ہے، یہ بات اس کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہو کر کے سن رہی تھی، سننے کے بعد اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے والد محترم سنو، اس نوجوان کو واپس نہیں جانے دینا ہے، اس نوجوان کو گھر کے اندر لے کر کے آؤ اور لانے کے بعد میری ملاقات کراؤ۔ ملاقات کرنے کے بعد بیٹی نے باپ کے سامنے کہا ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بیٹی کے باپ نے کہا میرے لال
دیکھ تو صحیح, اس کا رنگ کالا ہے, یہ غریب ہے, تجھے کہاں سے کھلائے گا, یہ تیرے خرچے کہاں سے اٹھائے گا. تو بیٹی نے تڑپ کر کے کہا تھا, اے بابا جہاں سنو, میں شادی اس سے اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا رنگ کالا ہے, بلکہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو بھیجنے والا مدینے والا ہے. اس کو جو بھیجا ہے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے. او صاحبوں سنو, جو آمنہ کے لال کی سنت کو آمنہ کے لال کی سنت سمجھ کر ادا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نکاحوں میں, ان سنتوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن شادی مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ. اب سوچو تو صحیح کہ جس کی کہیں شادی نہ ہو رہی ہو, اب اس کی شادی بھی ہو رہی ہے تو ایک حسن کی ملیکہ سے ہو رہی ہے, جسے کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. اس انسان کو ایک عالی شان مکان دیا جا رہا ہے. جب اس نوجوان کو یہ بات پتا چلی, لڑکی نے جب ہاں کہہ دیا, یہ واپس پلٹ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں, اور آنے کے بعد عرض کرتے, آقا ہاں اس لڑکی نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامندی دے دی ہے, میں تیار ہوں. میرے سرکار فرماتے, تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کرتے, آقا میرے پاس تو کوئی مال بھی نہیں ہے. میرے سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پیسے دیے ہیں, کسی نے کپڑے دیے ہیں, کسی نے مال و دولت دیا ہے. جب مال و دولت اور روپیہ دولت اکٹھی ہو گئی ہے, میرے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں, تمہاری شادی ہونے والی ہے, چلو ایسا کیا جاتا ہے, چلو ایسا کیا جاتا ہے کہ تم جا کر کے بازار کے اندر اپنے لیے شادی کا ایک جوڑا خرید کر لاؤ, اپنی دلہن کے لیے اپنی پسند کا کھانا لے کر کے آؤ. یہ نوجوان نکلتا ہے بازار کے اندر, جا کر کے جو ہے یہ اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس تلاش کرتا ہے, اپنے لیے بھی اچھا لباس تلاش کرتا ہے. لیکن لباس تلاش کرتے کرتے اس انسان کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے کہ کہاں ہے وہ دین اسلام کے سپاہی جو دین اسلام سے پیار کرتے ہیں. آج آمنہ کے لال نے جنگ میں جانے کے لیے نوجوانوں کو بلایا ہے, دل رکھنے والوں کو بلایا ہے, محبت کرنے والوں کو بلایا ہے. اس نوجوان کے کان کے اندر یہ آواز جاتی ہے, وہ نوجوان کہ جس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, آج حسن کی ملیکہ سے اس کا نکاح ہونے والا ہے. یہ مالدار ہونے والا ہے, دولت اس کے قدموں کے نیچے بچھائی جانے والی ہے. بازار کے اندر اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا ہے, اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہے. لیکن جب بات آئی ہے مصطفیٰ کے دین کی, جب بات آئی ہے دین اسلام کی, اور اس کے کان کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ کہاں ہے دین اسلام کے وہ سپاہی جو دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی تلواریں نکال کر کے جو ہے کافروں کے گلوں کو کاٹنے والے ہیں. یہ نوجوان اپنے شادی کے کپڑے واپس کرتا ہے, اپنی دلہن کے جوڑے کو واپس کرتا ہے, اور واپس کرنے کے بعد جو ہے ایک دکان پر جاتا ہے, اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ایک تلوار چاہیے, جنگ میں جانے کے لیے مجھے گھوڑا چاہیے. کسی نے پکڑ کر کے کہا تھا, نوجوان یہ تو بتا, تیرا نکاح ہونے والا ہے, تیری شادی ہونے والی ہے, اور تو بازار کے اندر لباس خریدنے کے لیے آیا تھا, لیکن تیرے ہاتھ میں تلوار کیا کرے گی, تو گھوڑے کا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا, سنو, یہ جو مجھے عزتیں ملی ہے یہ میرے خاندان والوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے, یہ جو مجھے عظمتیں ملی ہے میرے خاندان والوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے. اگر مجھے یہ شہرت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے. ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان کرنے کے بعد جب اعلان جنگ ہو گیا, انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان آ جائے, اس کا نکاح کر دیا جائے, وہ اپنے گھر خوش رہے گا, ہم جنگ کے اندر چلے جائیں گے. جب نوجوان کو آنے میں دیر ہو گئی ہے, میرے نبی کے صحابی جو ہے اپنی جنگ کے اندر تیاری کر رہے ہیں, کوئی تلوار لے کر کے جا رہا ہے, کوئی گھوڑا لے کر کے جا رہا ہے, اور میدان جنگ کے اندر جانے کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب لوگ جہاد کرنے لگتے ہیں, دین اسلام کا ڈنکا بجنے لگتا ہے. جب کفار مکہ نے حملہ کیا ہے, کسی کی گردن کٹتی ہے, کسی کا بازو کٹتا ہے, کسی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, کسی کے دانت ٹوٹتے ہیں, کسی کا سر ٹوٹتا ہے, ٹوٹنے کے بعد زمین پر گر جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جب دین اسلام کے سپاہیوں کو مارا جانے لگا, جب دین اسلام کے سپاہی چوٹ کھا کر کے زمین پر گرنے لگے, اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے چہرے سے نقاب لگا کر کے آ رہا ہے. جب یہ دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے ہیں, اور دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ گئے ہیں کہ جب وہ تلوار چلاتا ہے, اگر سامنے چار کافر ہے تو چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. یہ نوجوان جب تلوار چلاتا ہے تو کفر جو ہے دم توڑ دیا کرتا ہے. یہ نوجوان جب تلوار چلاتا ہے تو کافر سامنے سے بھاگ جاتے ہیں. یہ نوجوان لڑ رہا ہے دین اسلام کی خاطر, دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. اب کسی کافر نے آ کر کے اس نوجوان کو
تلوار ماری ہے، تلوار دل پر لگتی ہے، دل پر لگنے کے بعد برداشت نہ کر یہ نوجوان زمین پر گر جاتا ہے، اور جیسے ہی زمین پر گرتا ہے دین اسلام کو فتح اور نصرت ملتی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سارے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد ان کو دفن کیا جائے۔ جب دفن کرنے کی باری آئی ہے، جمع کرنے کی باری آئی ہے، سارے لوگوں کے چہرے کو ہٹا کر کے دیکھا گیا۔ جب اس نوجوان کی باری آئی کہ جس نوجوان کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا اور نقاب ہٹا کر کے دیکھا تو میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے سرکار رونے لگتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دنیا کے اندر دنیا کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، رب نے اس کو جنت کی حور عطا فرما دی۔ تو دین اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح کر لیا بیٹی لے آئے اور دین اسلام کو بھول گئے۔ دین اسلام کی خاطر ہمیں اپنے مال دولت کو بھی خرچ کرنا ہے، اپنے وقت کو بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پر کرنی ہے، پھر زندگانی میں اجالے بھی ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جب بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہو کہ جن کی شادیوں میں، جن کی نکاحوں میں محفل رسول کو سجایا جائے تو اس گھر کے اندر بیٹے وفادار پیدا ہوتے ہیں، بے وفا پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ تیری صلی اللہ کہتے کہتے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ رب نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اپنے سر کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ یہ شکر ادا کرنے کا سب سے بڑھیا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ ہے کہ شکر بھی ادا ہو جائے گا اور انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسی محفلیں سجانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے گھروں کے اندر ایسی محفلیں سجتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا رہے گا، اولاد کو فرما بردار پیدا کرتا رہے گا۔ لیکن جب ان محفلوں کو سجانا بند کر دیں گے، نبی کی باتوں کو کرنا بند کر دیں گے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو کرنا بند کر دیں گے، پھر ہمیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آنے والا۔ ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے، چاہے تو ان محفلوں کے ذریعے بچا لو، چاہو تو نماز پڑھ کر کے بچا لو، چاہو تو دعائیں مانگ کر کے بچا لو۔ بچانا ہمارا کام، بچانے کے لیے، بچنے کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ تو یہ محفل اسی لیے سجائی گئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے تو اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے مولا ہمارے جس بھائی کی شادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگانی میں، ان کی بیوی کی اور گھر والوں کی زندگانی میں رحمتیں، برکتیں، بہاریں عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، تمام اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ محفل کو سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان فرشتوں نے ایک کمال اور کر دیا ہے، بہت بڑا۔ کیا کمال کیا ہے؟ یہ کمال کیا ہے کہ جب سے بابا آدم آئے ہیں، جب سے یہ سلسلہ چلا ہے، تب سے ان فرشتوں نے ہر آدمی کے انگوٹھے میں اور ہر آدمی کی انگلیوں میں تل کے برابر ایک جگہ پہ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، میری چپلک تمہاری دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں جا کے دیکھ۔ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں جا کے دیکھ۔ پہچان گر نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، پہچان گر نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ۔ حضرات بہت اچھا خطاب خطیب اعظم ہندوستان کے علامہ مفتی عبدالقادر صاحب کے اولاد سے آپ نے اور ہم نے سماعت کر لیا ہے۔ دعا کرے رب کائنات آواز میں، علم و عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے مولا رب کائنات حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔
بلند آواز سے کہیں آمین کہ آپ نہیں چاہتے کہ حضرت زندہ رہیں، آپ چاہتے ہیں حضرت زندہ رہیں تو بلند آواز سے کہیں آمین۔ بہت اچھا خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے، بہت اچھی نعت پاک، بہت اچھی اچھی آوازیں نعت کے حوالے سے آپ تک پہنچے گی، اور خطیب اہل سنت ناصری مسلک حق و صداقت والا حضرت علامہ مفتی محمد عارف القادری صاحب قبلہ وہ بھی آپ کی نگاہوں کا مرکز بننے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شہید شاہ خطابت حضرت علامہ مفتی ارشاد رضا منظری کے پیکر میں ایک خطیب اور ممبر نور تک پہنچیں گے، وہ بھی آپ کی نگاہوں کا مرکز بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حکم ہوا ہے بھائی فیضان رضا کی نعت پاک پڑھوا دی جائے، ذرا مسکرا کر کہیں یا رسول اللہ۔